سیرت النبی لیکچر نمبر 213 نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فتح مکہ کا بیان چل رہا ہے اور مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اب اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہم ان کا ذکر خیر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اہل مکہ نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر نا بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ بیعت ہوتی تھی وقت کا حاکم حکمران یا وقت کا رسول مسلمان ہونے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ بیعت کرتے تھے نیک اعمال۔ اب مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ آپ نے نا ابتدا مردوں سے کی۔ صفا پہاڑ پر نا آپ جو پہاڑ ہے نا صفا مروہ، ادھر آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عمر آپ سے تھوڑے فاصلے پر نا وہ بھی نا بیٹھ گئے یا کھڑے رہے اور لوگوں کو نا ایک ایک کر کے آپ کے قریب کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت کریں۔ تو بیعت کس کی ہوتی تھی؟ اسلام پر، اور استطاعت جتنی طاقت ہے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے میری۔ یہ نبی علیہ السلام اس بات پر بیعت کرتے تھے۔ پھر اسلام پر بیعت کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اب ایک صحابی مجاشع رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد نا وہ اپنے بھائی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں اپنے بھائی کو آپ کی خدمت میں لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ اس سے ہجرت کی بیعت جو ہے لے لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کرنے والوں کے فضائل بیان کیے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کس بات پر بیعت لیں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام، ایمان اور جہاد پر بیعت لوں گا۔ اسلام یعنی کہ ظاہری طور پر بھی اسلام پر عمل کرنا ہے، دلی طور پر بھی دین کو قبول کرنا ہے، اور جہاد کرنا ہے۔ یہ مردوں کی بیعت تھی۔ اور بیعت کے درمیان نا ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ کی ہیبت اس پر اس قدر طاری ہوئی کہ اس کو نا کپ کپی چھوٹ گئی، کپ کپانا شروع ہو گیا، ایسے لرزنا خوف کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی عاجزی دیکھیے۔ آپ نے فرمایا میری ماں تو ایک خشک گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی کہ غریب تھی، میں بھی غریب ہوں، اس کا بیٹا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اس پر کپ کپی چھوٹ گئی تھی۔ 10,000 کا لشکر ہے، مدینہ بھی آپ کا، مکہ بھی آپ کا، بوڑھی دنیا جی، بوڑھی دنیا۔ لیکن فی الحال تو اس وقت یہ تھے نا، بعد میں تو الحمدللہ۔ اب نا نبی علیہ السلام نا کہتے ہیں کہ میرا باپ امیہ، یہ ایک صحابی ہیں، فتح مکہ کے روز نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد سے ہجرت پر بیعت کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہجرت پر اب بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ ہجرت تو منقطع ہو چکی، ختم ہو چکی، مکہ جو فتح ہو گیا۔ اب جس کا دل کرتا ہے چاہے مکہ رہ لے چاہے مدینہ رہ لے، جہاں پر وہ آزادی ہو رہ لے۔ ہاں جہاد پر میں بیعت کروں گا، وہ جہاد تو جاری ہے۔ اب فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنا ہجرت نہیں ہے،
یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض تھی ہجرت کرنا، یعنی کہ جو مسلمان ہو جائے نا تو اس پر ہجرت کرنا فرض تھا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آئے۔ اب مکہ بھی فتح ہو گیا تو اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں جانا، کیونکہ یہ بھی اسلام کا قلعہ بن چکا ہے، بیت اللہ ادھر ہے، تو اب ہجرت کس بات کی جی؟ سمجھ یہ نہیں پتا ہجرت ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، جس طرح میرے بعد رسول کوئی نہیں، ہجرت ختم ہوگی فرضیت۔ ہاں اگر آج بھی کہیں ایسے حالات ہیں کہ نماز کوئی نہیں پڑھنے دیتا، اللہ کی عبادت کوئی نہیں کرنے دیتا، تو آپ ادھر سے نکلنا آپ پر بھی فرض ہو جائے گا۔ لیکن فرق ہے، ایک ہے کہ ایک مسلمان پر جزوی طور پر جہاد ہجرت فرض ہے، اور ایک ہے کہ ہر مسلمان پر ہجرت فرض تھی، تو وہ ہر مسلمان پر ہجرت فرض تھی وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں جو بھی ہجرت کرے گا اس کا ثواب تو ملے گا اسے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت ختم ہو گئی یا جہاد باقی رہ گیا، لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک ہے فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور ایک ہے فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، دونوں برابر نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کیا ہے سورہ حدید میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر ہے جی 10، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے، آخر کار اللہ ہی وارث ہوں گے، سب کچھ تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہی کام کیے۔ ہاں یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں ان لوگوں سے آگے ہیں۔ ابو بکر عمر جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور فتح مکہ کے بعد، بھئی اب تو اسلام غالب آ گیا نا، اب تو ہر کوئی کہے گا چلو جی ٹھیک ہے، تنگی تو رہی نہیں۔ تنگی تو اس وقت تھی جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تنگی کے وقت تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدہ ہے، تو وہ اللہ نے فرمایا ہاں وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بھلائی سب کے لیے، الحسنہ جنت کا وعدہ سب کے لیے، یعنی کہ چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کریں یا پہلے، دونوں کے لیے جنت ہے، لیکن جنت کے درجے برابر نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کا عمل قیامت تک باقی رہے گا، یعنی کہ جو دشمن کا ملک ہے نا مسلمانوں کا، ادھر سے ہجرت کر کے دارالاسلام آ جانا یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ تھی مردوں کی بیعت جہاد پر۔ پھر نبی علیہ السلام نے خواتین سے بیعت لینی شروع کی، آپ کے ارد گرد خواتین جمع ہو گئیں۔ اب ہند جو تھا نا، جسے ہندا بھی کہتے ہیں، ہند سے ہی لفظ ہند ہے، ابو سفیان کی بیوی، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، وہ نا نبی علیہ السلام، یہ امیر حمزہ کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا، آپ نے نا فرمایا تھا ہند بھی کہیں نظر آ جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ ہند نے ایک روایت میں کہ پردہ کیا ہوا تھا، چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو بیعت کرنی شروع کی، تو آپ نے فرمایا تم اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ ہند کہنے لگی آپ نے مردوں سے تو اس بات کی بیعت نہیں کی جس بات پر آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں، لیکن ہم بیعت ضرور کریں گے۔ بڑی چلاک ہوشیار اور تیز خاتون تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگی مردوں اور عورتوں میں فرق ہے،
آپ نے ان سے تو اس بات پر بیعت نہیں لی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی. تو سورہ ممتحنہ میں آ گیا نا مضمون, جو فرمایا جب یہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں عورتیں تو آپ ان کا امتحان لیں. وہی آپ الفاظ دہرا رہے تھے. جو ادھر شکے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گی, زنا نہیں کرو گی, چوری نہیں کرو گی, کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی, یہی باتیں آپ تو ولا یس رکھنا, یعنی کہ بیعت اس چیز پر آپ عورتوں سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. دوسرا چوری نہیں کرو گی. تو ہند کہنے لگی اچھا میں نا اصل میں اپنے خامد کا مال نا چوری کر لیتی, ابو سفیان کا. دیکھیں سچی عورتیں تھیں. تو آپ کیونکہ وہ ایک بخیل تھوڑا سا کنجوس ہے, یہ نہیں کہ بالکل بخیل آدمی, تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ ان کے بتائے بغیر اتنا لے سکتی ہو جس سے تم اپنے بچوں کا خرچ نکال دو, یہ نہیں جیب بھی صاف کر دے. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بچوں کا خرچ نہیں دیتا, اس کے بھی بچے ہیں, تو تم معروف طریقے کے مطابق جو بچوں کے لیے کافی ہو وہ تم لے سکتی. پھر آپ نے فرمایا تم نے زنا نہیں کرو گی. تو اس نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ کے رسول کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یہ حکم تو یہی نا اسلام قیامت تک کے لیے. پھر آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. اب آگے ہند نے ایسی بات کی آپ کھلکھلا کر ہنس پڑے. وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جنگ بدر میں آپ نے ہماری اولادوں کو تو قتل کر دیا. جب اس نے آپ باہر کی نا, آپ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے اور تبسم فرمایا. مطلب آپ کا یہ تھا کہ غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو گی. وہ تو جہاد تھا, جہاد میں کافر جو بھی سامنے آیا, کافروں کی اولاد کو تو کسی کی اولاد تو ہوگی. ہند کی بات بنتی نہیں تھی, لیکن اس نے اپنی طرح سے بنا لی کہ آپ نے ہماری اولادوں کو قتل نہیں کیا. حالانکہ مراد یہ تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکیوں کو وہ قتل کر دیتے تھے, زندہ درگور کر دیتے تھے, یہ مطلب تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا کسی پر تم بہتان نہیں لگاؤ گی. مطلب یہ ہے کہ زنا کر کے کہہ دو کہ بچہ اس کا ہے, تو ایک تو زنا کیا اور ایک الزام بھی دوسرے پر لگا دیا کہ اس نے کیا ہے. ہاں جڑیش دیتے بالکل. آپ نے فرمایا کہ کسی نیکی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گی. ہند کہنے لگی کہ ہم اس مجلس میں اس لیے نہیں آئی کہ معروف میں نافرمانی کریں. پھر نہ ہند نے آگے بڑھ کر نا مسافہ کرنا چاہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا, میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا, اور میرا 100 عورتوں سے بات کر کے بیعت لینا ایک ایک عورت سے الگ الگ بیعت لینے کی طرح ہے. یعنی کہ آپ نے فرمایا میں 100 عورتوں سے اکٹھی بیعت کر لوں تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے ایک ایک عورت سے بیعت کی. ہاں 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 تھوڑا ہاتھ رکھتے. ہاں انہوں نے, آپ مسافہ نہیں نہ کرتے تھے عورتوں سے, تو انہوں نے کہا بھی ہے مردوں کی طرح ہاتھ آگے بڑھایا ہے, تو آپ نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. اچھا آپ نے نا عورتوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے, اور ہاں جس کے ساتھ نکاح ہو جائے یا محرم یعنی کہ خالہ ہے وہ پیار کر رہی ہے یا وہ لیکن نہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ ہرگز اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. اور آج کل کے پیڑ دیکھ لے, ہاتھ ملانا دور کی بات ہے, کہتے جپی ڈالو, اللہ معاف کرے, یقین کریں ایسے, تاکہ بلکہ وہ کہتے ہیں نقاب اتارو, کیا قیامت والے دن میں تمہاری شناخت کیسے کروں گا, تمہارا چہرہ نظر آئے گا تو میں پہچان کروں گا. تو بھائیو کوئی بھی ہو, جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پردہ کر رہے ہیں
تو پیروں فقیروں کی حقیقت کیا رہے گی؟ کوئی استاد ہو، کوئی مرشد ہو، محرم اور نا محرم، بس اللہ نے فرق کر دیا. محرم ہو کوئی بات نہیں، نا محرم ہے کوئی ہو. اب دیکھیں نبی ہیں، ان سے بڑھ کر کون معصوم ہوگا؟ ہاتھ لگا سکتے تھے نا، نہیں لگایا. تعلیم دیا امت کو. اور نا اس نے نا ہندا کی تو کایا پلٹ گئی، یعنی کہ بالکل الٹ معاملہ ہو گیا. بڑی مخلص اسلام کی نا وفادار بن گئی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا میں نے مال اللہ کی راہ میں یعنی کہ کفر میں خرچ کیا اس سے بڑھ کر اب اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اور اسلام لانے سے پہلے آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی دشمن نہیں محسوس ہوتا تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا میرے اندر کوئی نہیں، یعنی کہ میں آپ سے سب سے زیادہ روحانی محبت کرتی ہوں. اب نہ ہند بیعت کر کے گھر آ گئی، بت کھڑا تھا، پکڑ کے پاش پاش کر کے رکھ دیا. کہنے لگی دفع ہو، ہاں جی تیری وجہ سے تو ہم دھوکے میں پڑے رہے، تو اگر کام آنا ہوتا تو کئی جگہ پر کام آ جاتا. اب نا ہند مسلمان ہوئی تو نبی علیہ السلام کی نا اکرام کے لیے اپنی لونڈی کے ہاتھ آپ کی خدمت میں نا 2 بنے ہوئے نا بکری کے نا بچے بھیجے، بنے ہوئے کہ اوروں کو بھی کھلائیں گے آپ بھی کھائیں گے. جب وہ خادمہ آپ کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میری مالکہ ہند نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آج کل میری بکریاں کم بچے دیتی ہیں، 2 بکریاں چھوٹی چھوٹیاں تھیں تو میں نے ذبح کر دی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ لکم فی غنمکم واکثر والدتہا. دیکھیں یہ بھی اخلاص، یعنی ادھر سے بھی نفرت ختم، ادھر بھی ختم. دعا دے دی، فرمایا جاؤ تمہارے جہاں بکریوں میں اللہ برکت دے اور تمہارے بکریوں کے بچے بھی زیادہ ہوں. کہتے ہیں ہند کی لونڈی کہا کرتی تھی دعا کے بعد ہم نے بکریوں میں اتنی کثرت دیکھی، اتنی کثرت دیکھی، اتنی برکت دیکھی، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی یہ برکت نہیں دیکھی. ہند کہا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، اور کہتی تھی میں خواب دیکھتی کہ میں مسلسل سورج کی دھوپ میں کھڑی ہوں، سایہ میرے قریب ہے لیکن میں سائے کے نیچے نہیں آ رہی. تو پھر جب اسلام قبول کر لیا تو میں نے پھر خواب دیکھا فتح مکہ کے بعد کہ میں اس سائے کے اندر داخل ہو چکی ہوں. تو گویا نبی علیہ السلام سایہ تھے تو ہند اس کے اندر داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اور نا یعنی کہ بیعت کرنے والی کتنی عورتیں تھیں، یعنی کہ یہ ساری عورتیں تو نہیں کٹھی، کہتے 10-12 عورتیں تھیں، نام بھی ان کے لیے. اب نا اسلام نے نا دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ کر دی نا. مرد سے آپ نے بیعت لی جہاد کی، اسلام کی، ان سے آپ نے فرمایا زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، بہتان نہیں کسی پر لگاؤ. عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے سکینڈل پھیلانے کی، اکثریت، باقی اللہ ماشاءاللہ بڑی نیک ہے. اب اجنبی عورت سے مصافحہ جی ہمارے یہاں تو ویسے چلتا ہے وزیر چلا جائے ہے جی درم کر کے وہ جی مصافحہ کر رہے، غیر مسلم عورت سے. تو نبی علیہ السلام نے مردوں سے بیعت لی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر محرم عورت سے مصافحہ یا ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. ہاں آواز کا پردہ نہیں، بعض لوگ سمجھتے آواز کا بھی پردہ. ہاں جس کے دل میں بیماری اتنی نرم آواز نہ رکھے کہ کسی کے دل میں بیماری ہو عشق کی تو وہ امیدیں لگانا شروع کر دے، کڑک آواز.
تو ویسے آواز کا پردہ نہیں ہے, بات کر سکتی ہے پردے کے اندر. ہمارے یہاں بات نا اتنا کرتی ہیں آواز بھی نہیں سناتی. نہیں یہ مسئلہ نہیں. اب ایک اہم سوال ہے, محدثین میں اس بات میں اختلاف ہے کہ مکہ صلح کے ذریعے فتح ہوا ہے یا جنگ کے ذریعے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے مکہ صلح سے فتح ہوا ہے, لیکن جمہور یہ کہتے ہیں نہیں لڑائی سے فتح ہوا ہے. اور جمہور کا ہی موقف جو ہے نا زیادہ وزنی ہے. تو وہ پیچھے دلائل گزر چکے ہیں, انہوں نے اکٹھے کی ہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے لیے انصار کو اکٹھا کرو, تو وہ انصار جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو یہ اوباش نوجوان ہے نا جنہوں نے پروگرام نہیں بنایا تھا نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے کا, فرمایا کہ اب یہ حملہ کرے نا مجھ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے تو اس سے لڑنا ہے. تو خالد بن ولید نے پھر ان سے آگے بڑھ کر یہ انصار نے کہا ٹھیک ہے جی, وہ بھاگ گیا ان کی طرف, دم دبا کر بھاگ گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خالد بن ولید جب مکہ میں داخل ہوتے ہوئے قریش کے جو جنگجو ہیں ان سے قتال کے اکرمہ بھاگے نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں اسلام قبول کیا نا, لڑائی تو ہوئی ہے. تیسری بات وہ بڑی مشہور حدیث کہ اگر کوئی میری لڑائی سے دلیل پکڑے کہ بیت اللہ میں جنگ کرنا جائز ہے تو اس کو کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو گھڑی کے لیے مجھ پر حلال کیا تھا, اب قیامت تک کے لیے پھر حرام ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنگ ہوئی تھی نا, آپ نے تو فرمایا تھا بیت اللہ کے غلاف سے بھی کوئی بندہ نظر آ جائے اس کو قتل کر دینا. اور قتل 4 آدمی میں نے بتایا نا, 4 آدمی, باقی کی معافی ہو گئی تھی یا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. 14 آدمیوں کو آپ نے فرمایا تھا قتل کر دینا ہے, ان میں سے بھی 10 کی معافی ہو گئی تھی. سبحان اللہ. تو باقی 4 قتل ہو گئے تھے. 4 ان کے سزا مرتد عشقیہ قسم کی انہوں نے نا شعر و شاعری کی تھی صحابیات کے لیے. تو ظاہر ہے کسی کی عزت, اور آتا کہ ہماری ماؤں کے بارے میں بھی بڑی گندی قسم کی انہوں نے نا شعر و شاعری کی تھی. پھر وہ واجب القتل ہی تھے. لیکن میں نے بتایا کہ 14 میں سے 10 پھر وہ قتل نہیں کیا, رحمت للعالمین تھے. پھر ہانی جب حضرت علی دوڑے ہیں 2 بندوں کو قتل کر دیں, تو ہانی نے کہا کہ اللہ کے رسول پناہ دیں. آپ نے فرمایا جن کو تم نے پناہ دی کہ ہم نے پناہ دی. تو اگر جنگ نہیں تھی تو پھر قتل کرنے کے لیے کیوں دوڑے ہیں جی؟ بات آئی نا سمجھ میں. حضرت علی کی بہن نہیں مسلمان ہو چکی ہے. حضرت کل کا واقعہ میں نے بتایا نا, 2 حضرت ہانی دیور تھے نا 2, تو وہ حضرت علی ان کو ٹکانے لگانے دوڑے ہیں, تو انہوں نے جلدی سے نا کنڈی لگا دی باہر سے اور ان کو اندر کمرے میں بند کر دیا حضرت علی کے آگے, کہا خبردار ان پر حملہ کیا. تو ان کو پھر وہ نبی علیہ السلام سے پناہ طلب کی تھی. تو ظاہر ہے حضرت علی پھر جرأت تو نہیں کر سکتے تھے جن کو نبی علیہ السلام پناہ دے دیں, وہ میں ہانی جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی. حضرت علی پیچھے ہٹ گئے. تو یہ جنگ ہی تو تھی, مطلب یہ ہے مکہ فتح ہوا ہے جنگ کے ذریعے, یہ بات ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی میں نے آپ کو دلیل بتا دی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی میرے اس واقعے سے دلیل لینا چاہے کہ مکہ میں قتل آپ نے حکم دیا تھا تو اس کو بتا دینا کہ اللہ نے بذریعہ وہی کچھ وقت کے لیے مجھ پر حلال کیا تھا, ہاں, اور قیامت تک کے لیے پھر حرام کر دیا. اور یہی وجہ ہے قاتل بھی داخل ہو جاتا ہے نا بیت اللہ میں تو اس کو بڑے حساب سے نکالتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ادھر نہ قتل کیا جائے. آج کل تو بڑے جدید طریقے ہیں, بے ہوش کر دیں ہوا میں, بڑا ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.